بلوچستان کے میر ہزار خان کی کہانی۔ ایک شخص کی داستان نہیں، ایک عہد، ایک زمانے کی کہانی ہے۔ ایک ایسا زمانہ جب کچھ سرداروں کے جھانسے میں آ کر ایک نسل کو محرومی کا نعرہ لگا کر ورغلایا گیا۔ میر ہزار خان اسی نسل کا حصہ تھے۔ اس نسل نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے، افغانستان جا کر ریاست دشمن قوتوں سے اتحاد کیا، فراری کیمپ بنائے، ریاست پر حملے کیے، خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی۔ دہائیوں کے بعد جب میر ہزار خان پاکستان واپس آئے تو ان پر انکشاف ہوا۔ ان کی بغاوت نے بلوچستان کو بھی نقصان پہنچایا اور بلوچوں کے حقوق پر بھی کاریوار کیا۔ دھوکے میں آ کر انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ اس ادراک سے میر ہزار خان پر منکشف ہوا، ریاست سے جنگ سب کے لیے نقصان دہ اور ریاست سے تعاون میں سب کا فائدہ۔ یہی درس میر ہزار خان کی کہانی کا ہے، یہی سبق اصلاح حاصل جد و جہد کا ہے جس نے 70 کی دہائی میں بلوچ نوجوانوں کو ورغلایا۔ آج بھی محرومی کا نعرہ لگانے والوں کو یہ احساس ہونا چاہیے، مسئلہ محرومی نہیں، بیرونی مداخلت ہے۔ ہم کو تسلیم کرنا ہوگا۔ بلوچستان قیام پاکستان سے اب تک بہت ترقی کر چکا ہے۔ سوچئے، جب پاکستان آزاد ہوا تو بلوچستان میں کتنے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں تھیں، پہلے کتنے اسپتال تھے، پہلے کتنی سڑکیں تھیں، پہلے کتنی محرومی تھی اور آج کتنی بہتر صورتحال ہے۔ لیکن ان سہولیات کے حصول کے لیے مزاحمت نہیں، مفاہمت کی ضرورت ہے۔ ریاست کے قانون کا احترام ہی واحد راستہ ہے۔ ریاست کا احترام ہوگا تو ترقی بھی ہوگی، اسکول بھی بنیں گے، اسپتال بھی اور شاہراہیں بھی۔ بلوچستان بھی ترقی کرے گا اور پاکستان بھی۔ ریاست سے اختلاف نہیں، اتفاق لازم ہے۔ یہی اس کتاب کا نتیجہ ہے، یہی میر ہزار خان کی داستان کا خلاصہ ہے۔